الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وأزواجه وأولاده وأحفاده وبارك وسلم أجمعين. دوستو الحمدللہ بابرکت والا مہینہ چل رہا ہے. پوری کائنات کی خوشخبری والا ماہ ہے ربیع الاول. اس ماہ کے اندر کائنات کے سردار آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا ہے. یہ کتاب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اس کی طرف ہے. کس کا کتاب ہے؟ اللہ پاک کا. کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ میرے محبوب کی امت میں نے تم پہ احسان کیا ہے. اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. کائنات کا سردار سب نبیوں کا نبی جس کے آپ امتی بن چکے ہیں. آپ تو بہت ہی بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ اس کے حصے میں آ چکے ہیں. امتی بن چکے ہیں آپ لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا. یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے. اشرف المخلوقات پیدا فرمایا. یہ بھی خوش نصیبی ہے. اللہ پاک نے پھر ہمیں مسلمان بنایا. یہ بھی خوش نصیبی ہے. اسے پڑھ کر کے اور اللہ پاک کی بڑی نعمت بڑا انعام یہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا. شکر الحمدللہ. ہم اس کے لائق نہ تھے. اللہ پاک کے کرم ہے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنائے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اپنی سر سے لے کر کے پاؤں تک ذرا نظر ڈالیں تو اپنے جسم کے واسطے 24 گھنٹے کے اندر کتنی اللہ پاک کی نعمتوں کا تم فائدہ اٹھاتے ہو. ان کو بھی بعد میں سائز رکھیں. سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کی طرف سے یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ امتی بن چکے ہیں. اس سے بڑھ کر کے اللہ پاک نے فرمایا لا تحصوها. جتنی بھی تم نعمتیں گنو میرے احسان گنو نہیں گن سکتے. یہ اللہ پاک کا فرمایا. من اللہ. من کہتے ہیں عربی میں احسان کو. اللہ پاک نے فرمایا البتہ تحقیق مومنوں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والوں میں نے تم پہ احسان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نبی ہے. فخر نبی ہیں. کوثر نبی ہیں. شافع نبی ہیں. محبوب کی وجہ سے جس طرح محبوب کی وجہ سے
رجب شریف کا جو ماہ ہے معراج کی وجہ سے رجب کو شرف ملا، جس طرح شعبان کا جو ماہ ہے لیلۃ البرات کی وجہ سے شعبان کو فضیلت ملی، نام ملا۔ رمضان المبارک کا ماہ لیلۃ القدر کی فضیلت کی وجہ سے اس کو نام ملا۔ ذوالحج کے مہینے کو حج کی وجہ سے نام ملا۔ محرم الحرام کے ماہ کو عشرین کریمین کی وجہ سے نام ملا۔ بالکل اسی طرح ربیع الاول کا جو ماہ ہے، ہم انسانوں کو تو شرف ملا ہی ملا، لیکن جس ماہ میں کائنات کے سردار کی ولادت ہوئی، اللہ پاک نے اس ماہ کا بھی رتبہ بلند رکھا۔ اس ماہ کی بھی اپنی فضیلت ہے صرف ولادت کی وجہ سے۔ اس کے واسطہ میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کا بہت ہی بڑا شان رکھا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ میں نے پوری کائنات کے واسطے، کائنات کی ہر چیز کے واسطے میں نے اپنے حبیب کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ پہلے انبیاء کرام آتے تھے، موسیٰ علیہ السلام جب آئے یہودی کی طرف پیغام لایا، عیسیٰ علیہ السلام عیسائی کی طرف پیغام لایا۔ اسی طرح کم و بیش 24,000 پیغمبر آئے تھے، وہ مختلف علاقوں میں کام کرتے تھے، لیکن کائنات کا سردار پورے جہان کے لیے، پوری امت کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے اللہ پاک نے اس کو نبوت کا شرف عطا فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب نے تیرے شان کو بلند رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی، ولادت سعادت ہوئی تھی، حدیث شریف آتا ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجرہ وہاں موجود تھی۔ وہ فرماتی ہیں جیسے ہی میں آمنہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، جیسے ہی ولادت ہوئی، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمرہ تھا وہ مکمل روشن اور منور ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا گویا کہ نور سے بھر گیا ہے۔ اگر اس کمرے کے اندر سینے والی جو سوئی ہوتی ہے اگر وہ گم ہو جاتی تو کوئی بھی آرام سے مل جاتی، اتنا نور پھیل گیا تھا۔ اور جب میں نے باہر دیکھا مجھے یوں محسوس ہوا آسمان کے ستارے گویا کہ مجھ پہ آ گر رہے۔ در حقیقت آسمان کے ستارے بھی آمنہ کے لال کو سلام پیش کرنے کے لیے آئے تھے۔ کسی شاعر نے کہا نکل جائے دم تیرے قدم کے نیچے، اے میرے آقا نکل جائے میرا دم تیرے قدم قدم کے نیچے۔ یہی ہر انسان اور مسلمان کی آرزو ہوتی ہے، یہی ہر بندے کی آرزو ہوتی ہے کہ میرا جب روح پروار ہو جائے محبوب کی غلامی کے محبوب کے قدموں میں اس کی غلامی میں میرا روح پروار ہو جائے۔ یہ ہر امت محمدیہ کی خواہش ہوتی ہے، ہم سب کی بھی یہی خواہش ہے۔ جب محبوب کی ولادت ہوئی، بی بی صاحبہ فرماتی ہے جب ہم نے ارادہ کیا نہانے کا، آواز آئی غیب سے خبردار نہانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، نہانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں کیونکہ میرا محبوب ہے، اس لیے پاک پیدا ہوا ہے۔ محبوب پاک پیدا ہوا، خطرہ کروانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں،
میرا محبوب بے عیب پیدا ہوا ہے۔ اللہ پاک کا حبیب کا جو شان ہے اتنا شان ہے کہ کائنات کے یہ خدا خطیب حضرات، مفتیان حضرات، بزرگان دین بیان کریں قیامت تک، پھر بھی شان ہم ذرے کے برابر بھی حق ادا نہیں کر سکتے، اتنا بڑا شان ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ خبر جب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، مکہ مکرمہ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے لیکن ہے یتیم، اس کا والد محترم اس کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت عبداللہ، والدہ کا نام بی بی آمنہ، دادا کا نام عبد المطلب، چچا کا نام حضرت ابو طالب۔ جیسے اس کو معلوم ہوا، بی بی صاحبہ فرماتی ہے سعدیہ نام ہی اس کی لفظی معنی ہے بخت والے، نام بھی ایسا تھا نا۔ فرماتی ہے کہ میں بھی نکلی، میری اونٹنی بھی کمزور تھی اور میں نے سوچا میں جو دور دراز علاقے سے آ رہی ہوں، ایک گرد جو اور بہت ساری داڑیاں ہیں وہ تو پہنچ چکی ہوتی، وہ جیسے پہنچی دیکھا تو تقریباً 300 داڑیاں پہنچ چکی ہیں۔ اس بیچ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ آپ اور ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء، رہن سہن کی ہر چیز موجود ہے۔ وہ وقت تھا کسی اور کے بچے کو دودھ پلانے کے خاطر اتنی لائنیں لگتی تھی، کیوں؟ وسائل کم تھے، وسائل بہت کم تھے، غربت تھی۔ 300 داڑیاں پہنچ چکی ہے، یہ بھی پہنچی، بی بی صاحبہ فرماتی میں بھی پہنچی، میرا آخر میں نمبر آیا، کائنات کا سردار، لالو کا لال، آمنہ کا لال، حسینوں میں آسن، جمیلوں میں اجمل، اس معمول بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ بی بی صاحبہ فرماتی آخر میں میری جیسی باری آئی تو میرا دودھ لے لیا۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہے وہ بچہ ہمارے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے کہا جو کچھ بھی آپ دے سکیں بچے کی پرورش میں کروں گی، میں بچے کو لے جا رہی ہوں۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہے جیسے ہم نے بچے کو اٹھایا، میرا شوہر اونٹنی پہ بیٹھ گیا اور میں نے بچے کو گود میں لے کر کے بعد پیچھے بیٹھ گئی، اونٹنی نہ اٹھی، بہت کوشش کی، میں سمجھ گئی تھی یہ کوئی معمولی بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کے چہرے مبارک مجھے نور نظر آتا ہے۔ شوہر کو کہا ایسا کریں اس بچے کو آگے بٹھائیں، آگے اپنی گود میں رکھیں۔ جیسے اس کے شوہر نے آگے گود میں رکھا تو الحمدللہ وہ اونٹنی یکدم کھڑی ہو گئی، کیوں؟ اس لیے تو پیٹھا رہے تھے۔ اللہ پاک کو یہ بھی بات پسند نہیں آئی۔ بی بی صاحبہ فرماتی جیسے ہم اپنے مکان پہ پہنچی، اپنے گھر میں پہنچی، چند